خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے دل میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی عظمت پیدا ہو جائے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنی زندگی کو امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ جس طرح آپ کی ذات بہت اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ کی حدیث بہت اعلیٰ ہے، آپ کا فرمان بہت اعلیٰ ہے، آپ کی سنت بہت اعلیٰ ہے۔ قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے۔ جو جڑ گیا پیارے نبی علیہ السلام کی احادیث سے، آپ کی سنتوں سے، آپ کے راستے سے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور جس نے پیارے حبیب علیہ السلام کی احادیث کو چھوڑ دیا، سنتوں کو چھوڑ دیا، حقیقت میں اس نے اللہ کی جنت کو ٹھکرا دیا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا میری پوری امت جنت میں جائے گی۔ خوشخبری ہے امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی، پوری امت میری جنت میں جائے گی، ہاں جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بد نصیب بھی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ زبانی کلامی تو جنت کے طالب بہت زیادہ ہیں، لیکن جنت جانے کا راستہ وہ ایک ہی بیان کیا ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ راستہ اتباع محمد الرسول اللہ ہے۔ من اطاعنی، اگر اس جملے پہ آپ رک کر ایک لمحے کے لیے غور کریں، اہل ایمان، اہل اسلام خاموشی سے، ٹھنڈے مزاج سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی قسم یہ ایک حدیث امت میں جتنے فرقے ہیں سب کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک روایت، ایک حدیث، من اطاعنی، نہ 4 کا ذکر ہے، نہ 12 کا ذکر ہے، نہ چھوٹوں کا ذکر ہے، نہ بڑوں کا ذکر ہے، نہ حضرت کا ذکر ہے، نہ شیخ کا، نہ اس فرقے کے بڑے کا، نہ اس فرقے کے بڑے کا۔ یہاں ذکر ہے تو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ جو میرے پیچھے چلا۔ کوئی پارٹی نہیں، کوئی گروہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی تنظیمیں نہیں، صرف ایک جماعت۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس دھرتی پہ وہ ایک جماعت صرف اہل الحدیث ہے جنہوں نے ایک ہاتھ میں رب کا کلام پکڑا ہے، دوسرے میں محمد کا فرمان پکڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب اماموں کی عزت کرتے ہیں، سب بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، سب مشائخ کی عزت کرتے ہیں، سب اولیاء اللہ کی عزت کرتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، محمد کے احترام کے بعد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وہ راستہ جو جنت میں لے جا سکے، یہ ہے وہ راستہ احادیث رسول پہ چلنے کا، سنت مصطفیٰ کو پکڑنے کا، جس پہ انسان گامزن ہو جائے۔ یہ دنیا تو سنورتی ہی سنورتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور کامیاب ہے وہ جس کی آخرت سنور گئی، نامراد ہے وہ جس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ سنت کہتے کس کو ہیں؟ پیارے حبیب علیہ السلام کا وہ طریقہ، وہ عقیدے میں ہو، وہ عمل میں ہو، وہ عبادات میں ہو، وہ معاملات میں ہو، وہ طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا کہاں سے؟ احادیث رسول سے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے اس طریقے پہ جو چلا
اس کو اہل السنہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے، سنت والا، حدیث والا۔ قرآن کی آیات کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ فرمان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی حدیث کہا ہے۔ اب جو اس کو پکڑ لے وہ اہل الحدیث ہے۔ اہل حدیث کوئی پارٹی نہیں ہے کہ یہاں رکنیت سازی کے لیے آپ کو فارم فل کرنا پڑے گا، نہیں۔ اہل حدیث محمد کریم کی جماعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں جی اہل الحدیث تو کوئی انڈیا میں پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے وہاں پیدا ہوئے، اور بے وقوف نہیں سمجھتے اہل الحدیث اس وقت سے ہیں جب سے حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی جماعت میرے پیارے حبیب پہ ایمان لانے والی صحابہ کی جماعت۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ چشتی، قادری، رضوی، سہروردی، نوری تھے کچھ، وہ محمدی نہیں تھے، وہ اہل الحدیث نہیں تھے، وہ حدیث مصطفیٰ آنے کے بعد سر نہیں جھکا دیتے تھے۔ سب سے پہلی جماعت اہل الحدیث کی اصحاب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تب سے لے کے آج تک جو نبی کی احادیث کو اپنے سینے سے لگائے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرے، زندگی کے کسی مسئلے میں، وہ جماعت مصطفیٰ ہے، وہ جماعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکن ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت وہ راستہ ہے جس پہ چلا جائے، اور کامل سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین، ان کے جو چیزیں، جو باتیں، جو عقائد، جو اعمال، جو معاملات ہم تک پہنچے، ہم اس کو پکڑ لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ذکر کرتے، اپنے ساتھ سیدنا ابو بکر کا ذکر کرتے، سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کرتے، سیدنا عثمان غنی کا ذکر کرتے، اور آپ نے حکم دیا میرے بعد میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو قابو رکھنا۔ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس پہ چل کے انسان اللہ کی جنت میں جا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت وہ ہے جس پہ شرعی دلیل ہو، اور شرعی دلیل نام کس کا ہے؟ قال اللہ وقال الرسول۔ سنت وہ ہے جس پہ شرعی دلیل ہو، اور شرعی دلیل کیا ہے؟ یہ شرعی دلیل نہیں ہے کہ شاہ صاحب نے فرمایا تھا، بزرگوں سے سنا ہے، مرشد جی نے یوں کہا ہے۔ شرعی دلیل یہ ہے اللہ کے کلام میں آیا ہے، محمد کے فرمان میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی، اتبعو، پیچھے چلو، اتباع کرو، فٹ پرنٹ پہ اپنے قدم رکھو۔ کس کے پیچھے چلیں؟ ما انزل الیکم من ربکم، جو رب نے تم پہ اتارا۔ ارے بھائیو، کوئی لڑائی رہ گئی اس جملے کے بعد؟ اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ آپ اپنے پیر صاحب کو چھوڑ کے ہمارے پیر صاحب کو پکڑ لیں، اپنے امام صاحب کو چھوڑ کے ہمارے امام صاحب کو پکڑ لیں، اپنے شیخ کو چھوڑ کے ہمارے شیخ کو پکڑ لیں، تو پھر تو لڑائی ہے نا۔ اگر ہماری بھی دکانداری ہو، یہ جملہ بھی یاد رکھنا، اگر ہماری بھی دکانداری ہو، اگر ہم نے مرید بنانے کے بعد چندے لینے ہوں، کو 11ویں کو 12ویں کو 23ویں کو چھوٹی کو بڑی کو نکی کو وچکار لی، ہم نے بھی کرنی ہو تو ہم یہی کھاتا کھولیں۔ اگر مجھے پتا ہو کہ میرے مرید نے میرا مرید بننے کے بعد جب میں آؤں گا میری جیب گرم کرنی ہے، تو میں بھی کہوں گا میرا سلسلہ یہ ہے، میرا سلسلہ یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی سلسلہ نہیں، اللہ کی قسم ہماری نظریں تمہاری جیبوں پہ نہیں ہے، تمہاری چمڑیوں پر ہیں، کہ محمد کی اطاعت کے بغیر یہ چمڑی جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتی۔ ہماری کوئی پارٹی نہیں، ہمارا کوئی گروہ نہیں، ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ہم تو کھڑے مسلم ہیں، کھڑے مسلمان ہیں، اور مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیچھے چلو، اتباع کرو، ہر مسئلے میں تلاش کرو اللہ نے کیا حکم نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور پیچھے نہ چلو، من دونی ہی، اس قرآن اور حدیث کے علاوہ، اولیاء، کسی ولی کے۔ میں کہہ رہا ہوں سورۃ اعراف ہے، گھر رکھے ہوئے کلام الہی کے نسخے کو کھولیے، آیت نمبر 3 کو پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ کسی کے پیچھے نہ چلو، کسی ولی کے، کسی دوست کے، کسی بڑے کے، کسی بزرگ کے، کسی حضرت کے، کسی شیخ کے۔ کیوں پیچھے نہ چلے؟ رب نے اگر کسی کی گارنٹی دی ہے، اس کا نام محمد الرسول اللہ۔
نہ ملتان والے بابا کی دی، نہ مانسیرے والے بابا کی دی، نہ کوفے والے بزرگ کی دی، نہ بغداد والے حضرت کی دی. یہاں ایک ہی حضرت ہے جو اپنے صحابی سے کہہ رہا ہے اللہ کی قسم لکھ اس ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا. یہ پیار کی دعوت ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غصے والی باتیں ہیں. یہ پیار کی باتیں ہیں، یہ غصے والی بات نہیں. یہ اتحاد کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں کہ سارے آ جاؤ مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ. لیکن سڑک سیدھی رکھنا، راستہ سٹریٹ مدینہ تک لے کے جانا. راستے میں پگڈنڈیاں نکلیں گی، اے ساڑھے پنڈ نو جاندی ہے تو آڑے پنڈ نو جاندی. ان پنڈوں کے راستوں پہ نہ چلنا. اور بستیوں کے بورڈ سائن آئیں گے، گاڑی ادھر نہ موڑنا. اور بابے جی ساوے چولے پہن پہن کے کھڑے ہوں گے، ان کے سامنے سلوٹ نہ مارنا. سڑک سیدھی رکھنا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی کی طرف، محمد کریم کی ہستی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. عمل کیجئے تو اس پہ شرعی دلیل چاہیے. شرعی دلیل نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور پیارے حبیب علیہ السلام کے پیارے دل پہ نازل ہونے والے کلام الہی کی آیت. یہ مل گئی اہلاً و سہلاً. یہ نہیں ہے جتنے مرضی موریں لگا لو. اب میں یو کے آیا ہوں، میرے پاسپورٹ پہ دنیا جہان کے ملکوں کے ویزے لگے ہوئے ہوں اور میں کہوں کہ انہیں ملکاں پھریا میں اتنے بھی آ لین دیو. آنے دے گا کوئی؟ کہ ملکہ صاحبہ سے پہلے پوچھ کے آؤ، ان کی مہر لے کے آؤ، اس گورنمنٹ کا ویزا لے کے آؤ. ارے قیامت کے دن جنت میں جانا چاہتے ہو، جتنی مرضی مہریں اپنے عملوں پہ لگوا کے آ جاؤ، اگر وہاں پہ محمد کی مہر نہیں، اللہ کی قسم جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. سنت پہ عمل کرنے والے لوگ خاص، ان کا عقیدہ خاص. کیوں؟ ان کا عقیدہ صرف وہی ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حدیثوں پہ عمل کرنے والا گروہ خاص گروہ ہے جو ہر مسئلے میں پوچھتا ہے کہ بھائی جان اچھا لگتا ہے لائٹنگ کرنا، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے. مجھے آج ہی میسج پہنچا کہ انڈیا حیدرآباد کے اندر آج صبح 10 بجے سب سے بڑی عید کی 2 رکعت نماز بھی ادا کی گئی ہے. ہم کہتے ہیں اچھا لگتا ہے، نوی نویاں شیواں کینوں نہیں چنگی لگ دیاں، سانوں بھی چنگیاں لگ دیاں نے. لیکن ایک ہی سوال ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. ہم ہیں اہل الحدیث، ہم ہیں عظمت حدیث کے داعی. ہمیں منوانا ہے تو کسی بابا جی کا، کسی بزرگوں کا، کسی شیخ و مرشد کا جملہ ہماری آنکھوں میں سجتا ہی نہیں ہے جہاں پر محمد کا مکھڑا سج گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک ہی مہر تلاش کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں اہل الحدیث، جو ہر مسئلے میں پوچھتے ہیں پیارے نبی کا فرمان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے. اور یاد کر لیجئے عقیدہ بھی قیامت کے دن منظور ہونا ہے، قبول ہونا ہے صرف اس کا جس کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. عمل بھی قیامت کے دن قبول ہونا ہے تو صرف اس کا جس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. نہ عقیدے قیامت کے دن کسی کے مانے جائیں گے، نہ عمل قیامت کے دن کسی کے مانے جائیں گے جب تک وہ محروم ہو، وہ عقائد احادیث رسول سے اجازت اسے نہ ملی بھی ہو، سنت رسول سے عمل اس کو نہ ملا ہوا ہو، پیارے حبیب کے طریقے کی روشنی اس کے دامن میں نہ ہو، دنیا جہان کے دامن. او جی تو ساتھ مانتے نہیں جی، قیامت والے دن ہر کسی کو اس کے امام کے نام پہ بلایا جائے گا. آپ تو لا مذہب ہو، آپ تو غیر مقلد ہو، آپ کا تو پیر ہی کوئی نہیں. من لا شیخ لہو فشیخہ شیطان. جیدہ کوئی پیر نہیں ہو نانا ہو دا پیر شیطان ہو نا. تے کسی نہ کسی دا لڑ پھڑسو نا جی تا کم بنسی. ہم کہتے ہیں اگر یہ آپ کی بات بھی مان لیں کہ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے امام، اس کے پیر، اس کے شیخ کے نام سے پکارا جائے گا، اللہ کی قسم ہمارے لیے آپ کا یہ جملہ فخر کا تاج ہے.
کسی کو کہا جائے گا ابو حنیفہ کے ماننے والے آ جائیں، احمد رضا کے ماننے والے آ جائیں، قاسم نانوتوی کے ماننے والے آ جائیں، عیدگاہ والی سرکار کے ماننے والے آ جائیں، دمڑی سرکار والوں کو ماننے والے آ جائیں، پیر شادی شہید صاحب کو ماننے والے آ جائیں، اور اعلان ہوگا آمنہ کے لال کو ماننے والے آ جائیں، صرف اہل حدیث جائیں گے۔ ہم نے پیارے حبیب علیہ السلام سے بے وفائی نہ عقیدے میں کی ہے، نہ عمل میں کی ہے، نہ نسبت میں کی ہے، نہ ہستی میں کی ہے، نہ بستی میں کی ہے۔ سمجھانے کے لیے بعض دفعہ انسان کو نیچے تک اترنا پڑتا ہے تاکہ عام معمولی عقلوں میں بات آ جائے۔ وہ کہتے ہیں ایک لڑکا کسی لڑکی کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا، وہ بار بار مڑ کے دیکھتی تو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا، کیا چکر ہے؟ نے کہا چکر تو سمجھ ہی گئی ہے، بس پاگل ہو گیا ہوں تیرے پیچھے۔ اس کے دل میں فوراً آیا کہ میں ذرا چیک تو کروں یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس نے کہا بہت بے وقوف انسان ہو، اگر تم نے پیار کرنا ہی تھا، وہ دیکھ تیرے پیچھے میری بہن آ رہی ہے، مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے کہا او کتھے آن رہی ہے؟ مڑ کے جوں ہی پیچھے دیکھا تو اس نے منہ پہ تھپڑ مارا۔ سچا دعوے دار ہوتا تو کسی اور کو نہ تکتا۔ یہ مثال ہے عوام الناس کے لیے، عامت الناس کے لیے، جو کہتے ہیں ضرور کسی کو پکڑو، ضرور کسی نہ کسی ساوی چنڈی کو اپنے موٹے پہ لگاؤ، ضرور کسی نہ کسی کا اپنے سر کے اوپر پگ شریف رکھو، کچھ نہ کچھ تو کرو کسی حضرت کے لیے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے بابے بڑے اعلیٰ، آپ کے بزرگ بڑے حسین، آپ کے شیخ بڑے پیارے، لیکن ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس سے پیارا رب نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ کوئی ہے اس سے پیارا تو جھولی میں دکھائے ہمیں، اگر نہیں تو اللہ کا واسطہ ہے ہم گستاخی کا دعوت کسی کو نہیں دیتے، بے ادبی کی بات کسی کے لیے نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں سب کا احترام، جس کی زبان کے ہلنے پہ نمازیں چھوڑ دی جائیں اور نمازوں کا چھوڑ دینا اس وقت دین قرار پائے، وہ نہ تمہارا بابا نہ کسی اور کا بابا، نہ تمہارا شیخ نہ کسی اور کا شیخ، وہ امام اعظم محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے قائد اعظم وہ ہیں، اگر وہ نماز چھوڑ دیں تو نماز کا چھوڑنا دین بن جاتا ہے۔ سمجھتے ہو یہ مسئلہ یا نہیں؟ حاجیوں، عرفہ والے دن مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، نماز پڑھتے ہو یا چھوڑتے ہو؟ اگر کوئی کہے جی میں تے زندگی کوئی نماز نہیں چھوڑی تے آج کی میں چھوڑا جی میں تے نماز پڑھ سا، اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ آج عرفہ کے میدان میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی، دین یہ ہے کہ نماز یہاں نہیں پڑھی جائے گی، وہ مزدلفہ میں جا کے عشاء کے ساتھ جمع کی جائے گی۔ کیوں؟ میرے امام اعظم نے نہیں پڑھی، میرے قائد اعظم نے نہیں پڑھی۔ ایسا کسی کے پاس ہے؟ اگر ہے تو ہمیں دکھائے، اگر نہیں ہے اور اللہ کی قسم نہیں ہے تو بھائی سب کا ادب و احترام کرتے ہوئے عقیدہ بنا لو کہ محمد کی حدیث سے عظمت والی کسی اور کی بات نہیں ہے۔ پوچھو مسئلے لوگوں سے، سوال کرو علماء سے، سوال یہ کرو اس مسئلے میں پیارے نبی نے کیا فرمایا، کس حدیث کے اندر لکھا ہے، کون سی کتاب میں ہے۔ ایک سائل سوال لکھتا ہے، ماہنامہ تجلی ایک رسالہ جو دارالعلوم دیوبند سے نکلا کرتا تھا، اس کی ایک کاپی میرے پاس موجود ہے، اور سوال لکھنے کے بعد وہ ایک لائن نیچے لکھ دیتا ہے، اس کا جواب قرآن اور حدیث سے دینا۔ مفتی صاحب جواب دیتے ہیں جو دینا تھا، اور کہتے ہیں اب میں چند سطریں آپ کے اس ڈیمانڈ پر بھی لکھوں جو آپ نے کی ہے، اور اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں کہ اس کا جواب قرآن و حدیث سے دینا۔ ہمارے لیے حجت قرآن و حدیث نہیں، بزرگوں کے اقوال ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ کے بزرگ کی زبان پہ میرے رب نے پہرا نہیں دیا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ بلال کے آقا کے لیے نازل ہوا تھا، کسی اور امام اور حضرت کے لیے نازل نہیں ہوا۔ تو لوگوں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، حق کی طرف آ جاؤ۔ حق کیا ہے؟ جو حدیث سے جڑ گیا، جو سنت مطہرہ سے جڑ گیا، جو پیارے نبی کے راستے پہ آ گیا، بھلے آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو، بھلے آپ تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ آئیے عبداللہ ابن مسعود کا جملہ سنیں، فرماتے ہیں جماعت وہ ہے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑنے کا حکم دیا۔ آپ کا فرمان تھا نا،
اللہ اکبر کہ تم 72 گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ کہا جماعت، ما انا علیہ و اصحابی والا گروہ۔ عبداللہ بن مسعود اس کا تعارف کروا رہے ہیں۔ کہا جماعت کون ہے؟ جو حق کے موافق ہو، بھلے ایک ہی کیوں نہ ہو۔ اگر گاؤں میں ایک موحد ہے اور باقی سب مشرک ہیں، ایک متبع سنت ہے باقی سب بدعتی ہیں، یہ ایک اکیلا نہیں ہے، یہ اکیلا پوری جماعت کا مقام رکھتا ہے۔ یہاں حق کے ساتھ ملنے والوں کو جماعت کہا گیا ہے، وہ تنہا کیوں نہ ہو۔ تانا ملتا ہے نا جی، تسی ہو کنے جی، آٹے چ نمک ہو جی، کیا گلنا پہ کر دے ہو جی، جدھر ہم جاتے ہیں دیکھو ہماری کتنی تعداد۔ بھائی سر گرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تولنے سے ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ قال اللہ و قال الرسول کی نعمت ہے، دولت ہے، وہ اکیلا اتنا قیمتی ہے کہ اس کے مقابلے پہ پوری دنیا بھی اگر قال اللہ و قال الرسول کی دولت سے محروم ہے تو ان کی اللہ کے ہاں کوئی عزت اور کوئی مقام نہیں ہے۔ نعیم بن حماد فرماتے ہیں کہ جب جماعت فاسد ہو جائے تو تم فاسد ہونے سے پہلے جماعت جس چیز پر تھی اس کو اختیار کر لو۔ کتنا پیارا اصول ہے۔ مسلمانوں میں آج فساد ہے یا نہیں؟ مسلمانوں میں آج لڑائی جھگڑے فتنے فساد دنگا مشتی اتنے بگڑ چکے ہیں کہ چرچ کے اندر جا کے عید میلاد النبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرسمس کا کیک اکٹھا مسلمانوں اور نصارہ نے لاہور میں کاٹا ہے۔ اتنا بگاڑ ہو چکا ہے کہ مندر کے اندر جا کے، مندر میں لاہور ایک مندر کے اندر جا کے عید میلاد النبی کا کیک کاٹا گیا، اور تاریخ میں یہ نیا کام شروع ہوا ہے کہ مندر کے اندر نماز عصر بھی ادا کی گئی۔ آئیے اس محدث کے اس کلام پہ، جب جماعت فاسد ہو جائے اس کے فاسد ہونے سے پہلے جس چیز پہ جماعت تھی اس کو پکڑ لو۔ آج مسلمانوں میں فساد ہے، جب مسلمانوں میں فساد نہیں تھا تو مسلمان کس چیز پہ تھے؟ قال اللہ و قال الرسول تھا یا نہیں؟ اس کے علاوہ کوئی چیز تھی؟ قال اللہ و قال الرسول کے علاوہ مسلمانوں کے پاس کوئی دولت تھی؟ آپ چیک کرنا چاہیں کہ آج حق کیا ہے۔ یہ اکثر جملہ سننے کو ملتا ہے، کیا کریں جی، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، آپ بھی حدیث پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ پیارے بھائی یہ شیطان کا جملہ ہے، انی چھیتی جان نہیں چھوڑنی، آپ کے پاس چلنی ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہونے والے ہر عمل کو پیش کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ۔ آج کسی بزرگ کی پکی قبر بنا دی گئی، ہمارا جملہ یاد رکھنا، اس میں اولیاء اللہ کا قصور نہیں ہے، جو قبروں میں دفن ہو گئے ان کا کوئی قصور، کیونکہ انہوں نے یہ ساری ڈرامہ بازی کرنے کا حکم ہی نہیں دیا ہے۔ جو اللہ کا سچا ولی ہے وہ شرک کی بات کرے گا؟ یہ بعد میں اوپر بیٹھ کے دھندا چلانے والوں کا کام ہے، جو لکیرانی سرکس بھی کروا رہے ہیں، خسرے بھی نچوا رہے ہیں، قوالنے بھی آ کے قوالیاں پڑھ رہی ہیں۔ اس عمل کو پیش کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ سیدہ خدیجہ سے بڑی کوئی ولیہ ہوگی جس کو جبرائیل رب کا سلام کہا کرتا تھا؟ امیر حمزہ سید الشہداء سے افضل کوئی اللہ کا ولی ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی زندگی میں یہ دونوں قبروں میں دفن ہوئے، پیارے نبی نے ان کی قبریں پکی بنائیں، اس کے اوپر قبہ بنایا، اس پہ عرس لگوایا، صحابہ کو بٹھا کر وہاں اذانیں دلوائی، قرآن خوانیاں کروائی، سبز چادریں چڑھائی، کسی کو من کے پہنا کے بٹھایا، کسی کو ڈنڈا دے کے کشکول دے کے بٹھایا۔ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے آپ اس کو لے جا کر پیارے نبی کے زمانے میں پیش کیجیے۔ ہوا؟ اگر ہوا تو اہلاً و سہلاً کرو، اور اگر آپ کی عقل سلیم بھی بول بول کر کہے کہ وہ دور اس سارے کام سے خالی ہے، تو پھر لوٹ آئیے اہل الحدیث کے منہج کی طرف کہ جو محمد نے کیا وہ دین، اور جو پیارے نبی نے نہیں کیا وہ دین نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو عقلیں اتنی فاسد ہو گئی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین کا ایک سکیچ بنا کے اس پہ لائٹنگ کی جاتی ہے، اور ایک طرف یا اللہ اور یا محمد لکھا جاتا ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک کا سکیچ ہے، صحابہ کی زندگی میں، نبی کی زندگی میں تو اصل نعلین موجود تھے نا، اصل نعلین موجود تھے نا،
کیا کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جوتے لا کے دے دیے ہیں اور برکت کے لیے وہ جوتے لے کے مسجد نبوی میں لٹکا کے ادھر اللہ محمد لکھا ہو؟ کوئی حدیث میں ہے؟ میں اس کے ہاتھ چوموں گا جو مجھے یہ حدیث دکھا دے کہ نعلین مصطفیٰ کو مسجد رسول میں لٹکایا ہو، ابو بکر صدیق نے اپنے گھر میں لٹکایا ہو، فاروق اعظم نے اپنے گھر میں لٹکایا ہو۔ ارے بھائی، ان سارے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ آپ لوٹ آئیے نبی کی زندگی کی طرف۔ اور اگر نبی کی زندگی سے آپ محروم ہو گئے ہیں، احادیث رسول سے آپ محروم ہو گئے ہیں، تو مولوی آپ سے وہ کچھ کروائیں گے جو وقت گزرتا جائے گا، جو وقت گزرتا جائے گا، کھانے پینے کے ایسے ڈھونگ تلاش کریں گے، آپ پریشان ہو جاؤ گے، ان کا پیٹ بھرتا رہے گا۔ یہ ڈھونگ ہیں، یہ کھانے پینے کے دھندے ہیں، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت، اہل الحدیث وہ کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں۔ کیوں؟ یہ احادیث رسول سے جڑے ہوئے ہیں، یہ منہج صحابہ سے جڑے ہوئے، یہ احادیث رسول کو ویسے سمجھتے ہیں، قرآن حکیم کو ویسے سمجھتے ہیں جیسے محمد کریم پر ایمان لانے والی پہلی جماعت صحابہ نے سمجھا۔ یہ اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں کہ ہم منہج سلف کے پیروکار ہیں۔ قرآن اور حدیث کا جو فہم ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا، ہم پابند ہیں دین کو ویسے سمجھے جیسے محمد کے شاگردوں نے سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ آئمہ کے ذریعے ہمیں مل جائے، محدثین کے ذریعے ہمیں مل جائے، اولیاء اللہ کے ذریعے ہمیں مل جائے، سر آنکھوں پہ ہمیں کوئی بات بتا دے لیکن سرتاج مدینہ کی بتا دے، ہمارا سر وہیں پہ جھک جائے گا۔ یہ ہے اہل الحدیث۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ بہت مشہور ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ شیطان چوری کے لیے آیا، پکڑا گیا، چھوڑا، پھر پکڑا، پھر چھوڑا، پھر پکڑا، آخری دن کہتا اچھا تجھے ایک بات نہ سکھاؤں، وہ سیکھ لے تیری چوری نہیں ہوگی۔ کہا اچھا سکھا دے۔ آیت الکرسی سکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا، آپ نے کہا شیطان تھا، کلام رحمان کا سکھا کر گیا ہے۔ کیا درس ملا اس حدیث سے؟ ہمیں نبی کی بات کسی سے مل جائے، کوئی ہمیں قال اللہ و قال رسول کا میسج دے دے جو حق ہو، سچ ہو، وہ اینی ون، کوئی بندہ ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم حدیث رسول کو سنیں گے، اپنی گردن کو جھکائیں گے۔ اور اگر حدیث رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی بات ہو، کسی کا قول ہو، کسی حضرت کا فرمان ہو، وہ نبی کی حدیث سے ٹکرا رہا ہو، اللہ کی قسم ہمارے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ ایسے چمک اور دمک رہا ہے، پوری کائنات کو چھوڑنا آسان ہے، فاطمہ کے بابا سے بے وفائی کرنا آسان نہیں ہے۔ کوئی ہم سے ناراض ہو جائے، کوئی ہم سے بول چال ختم کر دے، کوئی ہم سے رشتہ داریاں توڑ دے، کوئی ہمیں بستی سے نکال دے، کوئی ملکوں سے نکال دے، کوئی ہماری گردن کو کاٹ کے ہمارے وجود سے اس کو جدا کر کے ہمیں زمین کے اندر گاڑ دے، اللہ کی قسم یہ گردنیں کٹ سکتی ہیں، محمد کو نہیں چھوڑ سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ منہج اہل حدیث ہے، یہ مسلک اہل حدیث ہے، یہ عظمت حدیث ہے پیارے نبی کی کہ کوئی رہے یا نہ رہے، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، وہ ناراض نہ ہو جائے جو قیامت کے دن رب کے عرش کے سامنے سجدہ کر کے کہے گا اللہم رب امتی۔ وہاں کسی اور نے تو قابو نظر نہیں آنا، کسی اور نے تو بازو نہیں پکڑانی، ہر کسی نے کہنا رب نفسی، میری جان، میری جان، میں بچ جاؤں، میری جان۔ وہاں صرف آمنہ کے لال ہوں گے، تاجدار مدینہ ہوں گے، بلال کے آقا ہوں گے، جن کی مبارک، پاکیزہ، طیبہ، طاہرہ زبان پہ اپنی جان کا، اپنے خاندان کا ذکر نہیں ہوگا، اپنی امت کا ذکر ہوگا، اپنی امت کے لیے رب کے سامنے روئیں گے، معافی مانگیں گے، درخواستیں پیش کریں گے۔ اس امت پہ فرض ہے کہ ساری دنیا سے ناراضگی مول لینی پڑے تو لے لو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نہ چھوڑو۔ کیوں؟ یہ منظر بھی سامنے رکھیں، کچھ لوگ ہوں گے جو نبی کے طریقے کو چھوڑ چکے ہوں گے، جن کے منہ کو ہر روز نیا کام لگ گیا ہوگا، وہ آئیں گے قیامت کے دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے،
ہاتھ چمک رہے، قدم چمک رہے، چہرہ چمک رہا، کیا معنی؟ وضو کرنے والے نمازی، بے نمازوں کی کوئی چیز چمکے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کہا ان کے ہاتھ، پاؤں، قدم، اعضاء وضو کے چمک رہے ہوں گے، میں ان کو پہچان لوں گا۔ وہ شخص جس کو نماز نصیب نہیں، وہ شخص جس کے سامنے نماز پڑھی جائے اور وہ بہانہ کرتا ہے جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں تسی پڑھ لو۔ کبھی مومن نمازی کے کپڑے اس طرح گندے ہو سکتے ہیں جس کو احساس ہو کہ میری نماز کا وقت ہے؟ اب سوچیے اللہ کے لیے، اس بے نماز کا نہ منہ چمکے گا، نہ ہاتھ چمکے گا، نہ قدم چمکے گا، یہ نبی کی امت میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بے نمازیوں کا شمار قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، کفار کے ساتھ ہوگا، کفار کے سرداروں کے ساتھ ہوگا۔ اس کا کلمہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے جس کی زندگی نماز کی دولت سے محروم ہے، وہ جانور ہے، بلکہ جانور پھر اپنے مالک کی آوازے پہ لبیک کہہ دیتا ہے۔ یہ ایسا جانور ہے جس کا مالک کی طرف سے دن میں 5 مرتبہ آواز گونجتی ہے لیکن یہ لبیک نہیں کہتا۔ سیدنا عوف بن مالک سے روایت ہے، آپ نے یہی بات دہرائی، یہودیوں کے 71 بنے، عیسائیوں کے 72 بنے، میری امت کے 73 بنیں گے، سب جہنم میں۔ جس کو جہنم سے ڈر لگتا ہے وہ اس حدیث کو اللہ کے لیے آج رات بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچے۔ 72 کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا گئے جہنم میں۔ اگلی بات بعد میں کرتے ہیں، یہاں پہ رک کے ایک سوال کا جواب اپنے من سے مانگیے، پوچھئے، کیا میرے دل میں کبھی یہ سوال پیدا ہوا کہ میں کہاں ہوں؟ یہ ٹینشن کبھی میری رات کی نیند غائب کرنے کا سبب بنی کہ میں کہاں ہوں؟ کبھی میرے دن کا آرام، میرے چہرے کی مسکراہٹیں خراب ہوئیں اس وجہ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، آپ نے 72 کو جہنمی کہا تھا، 1 کو جنتی کہا تھا، میں کہاں ہوں؟ اگر یہ سوچ آپ کو رلاتی ہے، اگر یہ سوچ آپ کی نیندیں اڑاتی ہے، اگر یہ سوچ آپ کو ٹینشن دیتی ہے، اگر یہ سوچ آپ کو تحقیق کی طرف، سچ کی طرف غالب کرتی ہے، راغب کرتی ہے، تو آپ کے دل میں ایمان زندہ ہے۔ اور اگر آپ یہ حدیث سننے کے بعد بھی کہہ دیں جڑا جتے لگا ٹھیک لگا ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک، 2 + 2 4 ٹھیک، 2 + 2 6 ٹھیک، 2 + 2 8 کا اس کا جواب سب سے بہتر ہے، یہ کسی کو ناراض نہیں کرتا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ایمان مر گیا ہے، اس کی روح نکل گئی ہے۔ بندے کو پتا ہو کہ مرنے کے بعد 70-80 سالہ زندگی کا اینڈ یا جنت یا جہنم، اور اس کو کبھی یہ ٹینشن نہ ہو میں ہوں کہاں، وہ مومن ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا، ایک مجلس میں، وہ خوش نصیب ہے سیدنا عثمان، ایک مجلس میں جس کے نبی نے 8 مرتبہ اس کو جنت کا ٹکٹ دیا، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ عثمان آج تیرے لیے یہ خوشخبری بھی ہے، جو جی میں آتا ہے کر لے، کوئی عمل بھی نہ کر، تیری جنت اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لی ہے، ما عمل بعد اليوم، کوئی عمل بھی نہ کر۔ وہ عثمان بیٹھے ہوئے ہیں، فاروق اعظم قریب سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، سیدنا عثمان نے جواب نہیں دیا۔ فاروق اعظم وہ صحابہ کی پاکیزہ جماعت، اللہ ہمیں ان کے قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساڑھے ورگا ہوندا جیب بھر گئی نا، 4 پیسے آگے، سلام دو جواب نہیں، میں تیرے کو دانے لے کے کھانا میں مڑ کے سلام ہی نہیں کروں گا۔ بھائی آپ ان سے بولتے نہیں ہیں، کہا جی میں نے سلام کیا تو جواب نہیں دیا، میں ان کے گھر گیا بیل دی کوئی باہر نہیں نکلا۔ وڈا چودھری 4 پیسے جو کاروبار جو چل گیا، غریباں نو بھول جو گیا جی، بس ناراضگی ہو گئی، اب پوری نسل چل رہی ہے جس نے ہمارے ابو کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، اس لیے لڑائی ہے۔ ہائے مسلمان کہاں چلے گئے۔ فاروق اعظم سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول کو شکایت لگا رہے ہیں، بھائی کو سلام کیا
بھائی نے جواب نہیں دیا. اگر ناراض ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، میری بھائی سے صلح کروا دو. آپ نے بلا لیا عثمان، تو نے عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا. کہا عمر نے سلام کیا ہی نہیں ہے. عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے سلام کیا ہے. غار یار مصطفیٰ عثمان کا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں تجھے مجھے کچھ پریشانی لگتی ہے، تیرے چہرے پہ کچھ پریشانی ٹپک رہی ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہا ہاں پریشان ہوں. یہ پریشانی کس کو ہے بھائی؟ جس کی جنت میں سیٹ کنفرم ہو چکی ہے، جس کی جیب میں 8 ٹکٹ ایک مجلس میں میرے پیارے حبیب نے ڈالے ہیں، وہ آج پریشان ہے. کیا پریشانی ہے؟ کہ پریشانی یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور میں یہ پوچھ نہیں سکا کہ قیامت کے دن نجات کیسے ہوگی. وہ کون سا عمل ہے جس کو ہم پیش کر کے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچیں گے؟ کبھی مجھے اور آپ کو بھی یہ پریشانی ہوئی کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے 72 جہنم میں ایک جنت میں میں کہاں ہوں؟ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میرا عمل، میرا کردار، میرے معاملات، میرے عقائد ایک والی پارٹی میں ہے یا 72 والی میں ہے؟ اگر ادھر ہوا تو ہلاک ہو. جس کو جنت کا یقین تھا، جس کے گھر جنت میں محلات بک ہو چکے تھے، وہ پریشان ہے خلیفۃ رسول کے سامنے. نبی فوت ہو گئے. یہ خیال وفات رسول کے بعد آیا. اب سوال کہاں سے لوں؟ جواب کون دے گا؟ قربان جاؤں یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر کی عظمتوں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. صدیقہ کائنات کے بابا کی عظمتیں. کہا عثمان پریشان نہ ہو، تیرے دل میں یہ سوال پیارے حبیب کی جدائی کے بعد آیا، میرے دل میں ان کی زندگی میں ہی آ گیا تھا. میں نے پوچھا تھا پیارے نبی سے نجات کیسے ہوگی؟ کس نے پوچھا؟ اس نے جس کے بارے میں پیارے حبیب نے کہا تھا اللہ دھرتی پہ تیرے بندوں نے تیرے رسول پہ جتنے احسان کیے میں نے سب کے بدلے دے دیے، صدیق کے بدلے میں نہیں دے سکا، تو اپنے خزانوں کے منہ کھول کے دینا. اس کو یہ ٹینشن میرے نبی کی زندگی میں ہوئی کہ نجات کیسے ہوگی. پیارے حبیب نے فرمایا اے ابو بکر، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پہ پیش کیا تھا، اس نے ٹھکرا دیا تھا، اگر وہ پڑھ لیتا یہ اس کے لیے نجات ہو جاتی. یہ کن کا حال ہے؟ جن کی جنتیں کنفرم ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں نجات کیسے ہوگی. بھائی کبھی آپ نے سوچا؟ اے نماز پڑھنے والے کبھی آپ نے سوچا؟ اے روزہ رکھنے والے کبھی آپ نے سوچا؟ اے گرم نرم بستر میں سونے والے کبھی آپ نے سوچا میں کہاں ہوں؟ جو 72 میں ہیں یا 1 میں ہیں، اگر سوچ دل میں انگڑائی لیتی ہے، دیکھوں تو صحیح، قرآن پاک کو کھولوں تو صحیح، ٹرانسلیشن کو پڑھوں تو صحیح، احادیث مبارکہ کا مطالعہ تو کروں، منہج سلف کو سمجھنے کی کوشش تو کروں. اگر یہ انگڑائی سوچ آپ کے دل میں لے رہی ہے، مبارک ہو، یہ دل ایمان کا مرکز بنا ہوا ہے. اور اگر نہیں، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو، جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا ہے، تو پھر سمجھ لو یہ ایمان سے ویران دل ہے. پیارے نبی کے صحابہ تڑپ اٹھے یہ جملہ سنتے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بتائیے وہ جنت میں جانے والے کون، وہ نجات پانے والے کون؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایک جماعت ہوگی ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ فارمولہ ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی صحابہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اگر صحابہ حجت نہیں ہے تو دین کہاں سے سیکھنا ہے؟ اگر ابو بکر نہ ہوتے، عمر عثمان نہ ہوتے، علی و طلحہ و زبیر نہ ہوتے، اللہ کی قسم رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں اور آپ انڈیا میں ہندوؤں کے مندروں میں ٹل کھڑکا رہے ہوتے. یہ ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید، زبیر، حسن، حسین، امیر معاویہ، ابو سفیان رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بدر، اہل احد، یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے دین آج آپ تک پہنچا ہے.
آپ نے اس دین کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے کیا قربانی دی ہے، میں نے کیا قربانی دی ہے، یہ ہمارے ذمے ایک سوال باقی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ جماعت، آئیے محدثین کے اقوال سنیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا ما انا علیہ و اصحابی۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ اہل الحدیث ہیں، جو نبی کے منہج پر ہیں، جو صحابہ کے راستے پر ہیں، جو اس طریقہ کار پہ ہیں، وہ صرف اہل الحدیث ہیں، کیونکہ یہ زندگی کے ہر مسئلے میں دو ہی بات کرتے ہیں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ آپ کو درے پڑ رہے، مارا جا رہا، کوڑے برسائے جا رہے، چچا آتا ہے کان میں کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کہہ دو جو بادشاہ کہتا ہے، اپنی بات کو دل میں چھپا لو۔ کہا چچا میرے اس جیل خانے کے باہر جتنی دنیا کھڑی ہے وہ صرف یہ انتظار کر رہی ہے کہ احمد کی زبان سے جو نکلے گا وہ فرمان مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ملا کے پاس کہتا ہے کہ میرے کان میں کہہ دے جو بادشاہ نے کہا ہے، میں تجھے بادشاہ کے ظلم سے بچا لوں گا۔ آپ نے کہا دلیل دے دو قرآن سے اور حدیث سے، میں کہہ دوں گا جو بادشاہ نے کہا، اگر نہیں تو امام احمد کے جذبات کی ترجمانی زبان حال سے کرنے دیجئے کہ تو وہ کہہ دے جو محمد کی حدیث میں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تجھے جہنم سے بچا دے۔ یہ ہے اہل الحدیث کا منہج، ہر مسئلے میں قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، صحابہ نے کیا سمجھا ہے، سلف نے کیا سمجھا ہے، جو اس راستے پہ چلا وہ نبوی راستے پہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میرے نزدیک جنت میں جانے والا گروہ ما انا علیہ و اصحابی والا گروہ صرف اہل الحدیث کا ہے۔ امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ گروہ اہل الحدیث کا نہیں ہے تو میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ ہے کون۔ اگر یہ اہل الحدیث کی شان نہیں ہے کہ وہ جنت میں جانے والے اور صحابہ کے راستے پہ چلنے والے، نبی کے طریقے پہ چلنے والے، اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہے فلا ادری من ہوں، پھر مجھے نہیں پتا جنت میں کون جائے گا۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ سے امام بخاری نقل کرتے ہیں ہم اصحاب الحدیث، وہ رسول کی احادیث کو اپنے سینے سے لگانے والے۔ یہ دعوت فکر ہے بھائی، یہ پیغام مصطفیٰ ہے پیارے بھائی، کہ آ جاؤ اس کی باتوں سے اپنے دامن کو لگا لو، اپنے عملوں کی اصلاح کر لو، اپنے عقائد کی اصلاح کر لو، جو سب کے مشترک نبی ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے گروپ، ہماری پارٹی، ہمارے فرقے کے ہیں؟ پوری امت کے رسول ہیں، اور آپ کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں، جو آپ کے دامن سے جڑتا گیا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا گیا، آخرت تو کامیابی ہے ہی اس کے پاس۔ اگر یہ اہل الحدیث نہیں تو پھر میں نہیں جانتا کون ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ان سے مراد ما انا علیہ و اصحابی سے مراد اہل الحدیث نہیں تو میرے علم میں نہیں کہ وہ کون سا گروہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اہل الحدیث ہیں، اور قیامت کے دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے لوگ اہل الحدیث ہوں گے۔ اسی لیے امام شافعی فرمایا کرتے تھے جب میں کسی اہل الحدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن لیا۔ کیوں؟ ان کے دامن میں قرآن اور حدیث کے آوازے کے علاوہ کسی اور کی بات ہی نہیں ہوتی، کسی اور کا پیغام ہی نہیں ہوتا، کسی اور ہستی کو یہ آئیڈیل سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر نہیں تو وہ ایک ہستی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دین کی جو بات بھی کہتے ہیں، آسمان والے کا حکم آتا ہے تو مدینے والے کی زبان حرکت کرتی ہے، جو اس در سے مل جائے وہ لے لیجئے۔ ان آثار سے واضح ہوا کہ ما انا علیہ واصحابی یہ لوگ ہیں تو صرف اہل الحدیث ہیں، اور اگر ان کو آج کوئی سینے سے لگا کے دنیا کو حق کی طرف بلا رہا ہے تو وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ ہم سے لوگ پوچھتے جی آپ کا امام کون ہے، آپ کا مرشد کون ہے، آپ کا رہبر کون ہے؟ میں ان کو مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظیم ہستی ہیں، دنیا کی آپ کو عام مثال دیتا ہوں تاکہ عظمت مصطفیٰ، عظمت حدیث مصطفیٰ آپ کے دل میں بیٹھ جائے۔ ایک شخص کی دوستی ہوتی ہے ایم پی اے سے، وہ گاؤں کے اندر بڑا
चौधरी बनता है ना जी, MP से यारी है, फ़ोन करवाऊँगा मसला हल हो जाएगा। किसी की दोस्ती MNA से लग जाती है, किसी की दोस्ती वज़ीर आज़म से लग जाती है। अब जिसकी दोस्ती वज़ीर आज़म से लग जाए वो गांव के कौंसलर को घास डालेगा? जी तवज्जो मेरी तरफ रखिए। लाइट बंद होगी, किहड़ी बोटियां वंडी जान डी तो नज़र नहीं आ रही हैं, तकरीर तो मैं ही कर रहा, हनेरे च मेरा मुंह नज़र नहीं आता। क्या ख्याल है? जिसकी दोस्ती वज़ीर आज़म से लग जाए वो कौंसलर से डरेगा? ज़रूरत होगी कौंसलर के पास जाके उसकी घर के आगे लाइन में खड़े होने की, जी पता नहीं कौंसलर साहब कब बाहर आएंगे। जिसकी यारी वज़ीर आज़म से लग जाए, समझ आई मिसाल? अरे जिसकी गोद में मुस्तफ़ा की मुबारक अहादीस की दौलत आ जाए उसे किसी बाबे के फरामीन की ज़रूरत है? अल्लाह के लिए सोचिए। आपका इमाम, आपका मुर्शद, आपका कायद कौन है? हम कहते हैं हमारा मुर्शद वो है जिसका कलमा जब तक कोई ना पढ़े वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। एक और बात कह दूं, अगर मैं दुनिया के किसी फ़िरके के इमाम को ना मानूं, कोई मुझे काफिर कह सकता है? मैं कह दूं जी मैं बगदाद वाले बाबे को नहीं मानता, कूफे वाले को नहीं मानता, बरेली वाले को नहीं मानता, देवबंद वाले को नहीं मानता, रायमंड वाले को नहीं मानता, अमृतसर वाले को नहीं मानता, लाहौर वाले को नहीं मानता, अपनों को नहीं मानता, परायों को नहीं मानता। कोई मुसलमान अक्ल रखने वाला सादा सा मुस्लिम कह सकता है कि मौलवी साहब चूंकि आपने हमारे पीर साहब को मानने से इनकार कर दिया आप काफिर हो गए? कह सकता है? अरे भाइयों, मैं तुम्हें उनकी तरफ बुला रहा हूँ, मैं तुम्हें उनकी अहादीस सुना रहा हूँ। अगर कोई ये कहे मैं मोहम्मद को नहीं मानता, अल्लाह की कसम ये मुसलमान ही नहीं। कोई शक है इसमें? मोहम्मद करीम फिदा हो अबी व उम्मी उम्मत को जोड़ने के लिए आए और तन्हा कायनात में एक हस्ती है। अहलुल हदीस का अदना सा खादिम हूं मैं, अहलुल हदीस का अदना सा खादिम हूं। लेकिन मनहज अहले हदीस आपको समझा दूं, कायनात में तन्हा एक हस्ती है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस पे पूरी उम्मत का इकट्ठ हो सकता है, और मोहम्मद के अलावा और कोई ऐसी नहीं जिस पे कलमा पढ़ने वाले इकट्ठे हो जाएं। आओ मैं समझाता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा आज बटे हुए हैं, मशहूर 4 फ़िरक़े हैं। हम कहते हैं चलो अच्छा सिर्फ अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ले लो, शाफी मालकी हम्बली ना बनो, सिर्फ सारी उम्मत हनफी बन जाए। मालकी राज़ी होंगे? शाफी राज़ी होंगे? हम्बली राज़ी होंगे? नहीं होंगे। इस मिसाल को सामने रखो, चारों गिरोहों में से कोई एक इमाम पकड़ लें तो 3 मुखालिफ हो जाएंगे ना। कलमा गो है, नमाज पढ़ने वाले, किबले की तरफ मुंह करने वाले। तो मायना क्या हुआ? इन 4 पे इत्तफाक नहीं हो सकता। इन 4 इमामों को छोड़ दो, आगे चलो सहाबा की तरफ चलते हैं। और सहाबा में सबसे अफजल तरीन वो मेरे रसूल के 4 खुलफा हैं, उनकी तरफ आते हैं। सैयदना अली पे पूरी उम्मत को इकट्ठा करो, हो जाएगी। खारजी निकलेंगे, कलमा पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं। खवारिज नमाज पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, बल्कि प्यारे नबी ने फरमाया तुम अपनी नमाज को उनकी नमाज के मुकाबले में हल्का जानोगे। दावा इस्लाम का है, वो आएंगे। सैयदना उस्मान को ले लो, बलवाई आएंगे। सैयदना फारूक आज़म को ले लो, सीना पीटने वाली पार्टी आएगी। वो तो आज भी कहती है जहां फारूक का नाम लिखा हुआ हो रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा, बाबे फारूक हो, वहां से हम गुजर नहीं सकते। एक ज़ाकिर में तकरीर में कहता है कि हम मस्जिद रसूल की ज़ियारत के लिए जब जाते हैं तो बाबे उमर से मस्जिद में दाखिल ही नहीं होते। हम कहते हैं ठीक करते हो, तुम बहुत अच्छा करते हो, लेकिन हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमारे रसूल ने पहले ही खबर दे दी थी, जहाँ से उमर गुजर जाता है शैतान वहाँ से रास्ता ही छोड़ देता है। कोई नसीब अपने अपने। फारूक आज़म पे पूरी उम्मत को इकट्ठा करो, सीना पीटने वाली पार्टी, उनके अकीदे कितने ही कुफरिया क्यों हों, फ़िलहाल नाम तो मुसलमानों का ही लेते हैं, दावा तो इस्लाम की तरफ ही करते हैं। निकल गए। अबू बकर सिद्दीक पे सारी उम्मत को इकट्ठी कर लो, सबसे कहो जी आज के बाद तुम्हारा मुर्शिद आदम इमाम आदम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ा होगी इकट्ठी। मानिईन ज़कात भाग नहीं जाएंगे? भागेंगे। मैं कहता हूँ भाइयों, एक हस्ती ऐसी अल्लाह ने भेजी है जिसका नामी इसमें गरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मत से कहो अपने अपने बुजुर्गों को छोड़कर आओ, हसनैन के नाना पर इकट्ठे हो जाएं। अब जो भागेगा वो मुसलमान रह सकेगा?
اس مثال سے ثابت کیا ہوا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں تو اس بڑے سخت ہیں جی، وہابی بڑے کرخت ہوندے جی، یہ کریلے طرح کوڑے ہوندے نے جی. ارے بھائی ہماری دعوت تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. ہماری دعوت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. بات یہ ہے کہ ہم کھری بات کرتے ہیں. اب کسی کو غصہ آ جائے. ایک بادشاہ سلامت کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. صبح اس نے مولوی صاحب کو بلا لیا. مولوی صاحب تعبیر دسو، میرے راتی خواب سارے دند ٹوٹ گئے نے. مولوی صاحب نے سوچا، فکر کیا، اس کا خواب غور کیا. کہا جی اس کی تعبیر بادشاہ سلامت مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ کا سارا خاندان آپ کی زندگی میں مر جائے گا. بڑا چول مولوی ہے، میرا پورا ٹبر مار چھڑیا نو. جلاد پہلے ایدی گردن لا، میرا تو مرے نہ مرے اینو مار دیا مولوی صاحب کو. دوسرے مولوی کو بلایا، مولوی صاحب تسی آؤ، رات میں نے خواب دیکھا میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. مولوی صاحب کو پتا تھا پہلا مولوی ٹنگا تے ٹر کے آیا، موڈیا تے چڑھ کے گیا، لیکن خواب کی تعبیر وہی ہے جو اس مولوی نے بتائی تھی. آپ بتائیں میں نے خواب دیکھا میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، بڑا پریشان ہوں، نیندر اڑی ہوئی ہے. کہا بادشاہ سلامت، ہائے ہائے ہائے، یہ خواب تو آپ نے بڑا عظیم خواب دیکھا ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں. کہا کیا ہوا، کیا تعبیر اس کی؟ کہا اس کی تعبیر یہ ہے اللہ آپ کو اتنی لمبی عمر دے گا، اتنی لمبی عمر دے گا، اتنی لمبی عمر دے گا، آپ کے خاندان میں سے یہ دولت اللہ کسی اور کو نہیں دے گا. کہا ماشاءاللہ مولوی صاحب دیو 1000 پاؤنڈ ٹورو. اب وہ مولوی جیب بھر کے خوش باش ہو کے جا رہا ہے. بات وہی ہے یا نہیں؟ بھائی ہماری بات وہی ہے کہ لوگوں، رب کے علاوہ کسی کی پوجا جائز، محمد کے علاوہ کسی کی اتباع جائز. ہم رب کی الوہیت و ربوبیت و اسماء و صفات میں نبیوں کو بھی شریک نہیں ہونے دیتے اور محمد کی رسالت میں ولیوں کو شریک نہیں ہونے دیتے. تم ہمیں گستاخ کہو، کوڑا کہو، میٹھا کہو، تمہارا مزاج ہے. ہم نے سینے سے پیغام محمد کو سجایا ہوا ہے. ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، دوبارہ نہیں بلائیں گے، نہ بلائیں، ہماری کوئی دال روٹی ہے، کوئی کاروبار ہے یہ نہیں. پیارے بھائی ہم پیغمبر ہیں، مصطفیٰ کے پیغام کو آگے پھیلانے والے ہیں، اور سچا پیغمبر وہی ہے جو ویسے ہی پہنچائے جیسے محمد کے مبارک لبوں سے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم. اہل الحدیث وہ جماعت ہے، پیارے نبی نے فرمایا، سیدنا معاویہ روایت کرتے ہیں کہ میری امت میں ایک جماعت ہوگی جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرے گی. جو ان کو رسوا کرنا چاہے گا، ان کی مخالفت کرے گا، وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور یہ گروہ، یہ جماعت غالب رہے گی. اور یہاں غلبے سے مراد دلیل کا غلبہ ہے. یہاں غلبے سے مراد دلیل کا غلبہ ہے کہ اہل الحدیث کے پاس دلیل ہوتی ہے. حدیث میں یہ آیا ہے. ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی اٹھ کے بڑے بڑے مولویوں کو چپ کرا دیتا ہے، مولوی صاحب یہ بات کون سی حدیث میں لکھی ہے؟ وہ کہتا ہے بابیاں دا بال لگتا مینوں. وہ ایک پٹھان اہل حدیث کا قصہ ہے، دعوت کے لیے سنا دیتا ہوں آپ کو. وہ ایک مسجد میں گئے، وہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو مولوی صاحب نیت کرواتے ہیں نا، نیت کرتا ہوں نماز کی 4 فرض پیچھے سے امام کے، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان نیت ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے. پوری نماز عربی میں، نیت پشتو میں، انگلش میں، اردو میں، ہر زبان میں. تو بعد میں ٹچ لگا ہے، ویلڈ ہوا ہے، پہلے سے ساتھ نہیں تھا. اگر پہلے سے ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ عربی میں ہی کہتے. جیسے فاتحہ کو انگلش میں پڑھنا جائز نہیں، اس طرح نیت کے یہ الفاظ بھی اپنی زبانوں میں جائز نہ ہوتے. لیکن اس نے اپنا انداز اپنایا سمجھانے کا. اس نے کہا نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 فرض پیچھے سے امام کے منہ میں رکھانا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. وقت ظہر کا فرض اللہ کے آگے امام صاحب ہے، ادھر کوئی سعودی کھڑا ہے، ادھر کوئی بنگالی کھڑا ہے، اوپر چھت ہے، نیچے فرش ہے، پچھلی صف میں ابھی کوئی نہیں آیا ہے. اللہ اکبر. نماز ختم ہوئی تو پوری مسجد نے پکڑ لیا. یہ کتنے لکھے ہے جی؟ اتنے فرش ہے، تھلے چھت ہے، اگے امام ہے، تے پیچھے کوئی بھی نہیں آیا، سجے ہو تے کھبے ہو. کہتے مجھے مارو نہیں، میری بات سنو، مجھے مارو نہیں. جس کتاب کے صفحے پر آپ کی نیت کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا، نیت کرتا ہوں نماز کے 4 فرض پیچھے سے امام کے منہ میں رکھانا کعبہ شریف واسطے اللہ فرض اللہ کے وقت ظہر کا، یہاں تک ہے نا آپ کی نیت. جس کتاب کے صفحے پر یہ لکھا ہے، اللہ کی قسم آپ مجھے وہ کتاب دیجئے. اگلے صفحے پر میں نے نئے الفاظ زیادہ کہے نا، یہ ہمارے والے لکھے ہوئے ہیں، اگر نہ دکھا سکوں جوتیوں سے میرا سر گنجا کر دینا. پہلے آؤ مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی کتاب میں ہے. مولوی صاحب بس وہ کتاب مجھے دے دیں، فوراً اگلے صفحے پر میں یہ نیت بھی دکھاؤں گا. وہ ساری جماعت کٹھی ہو گئی مولوی صاحب کے پاس. مولوی صاحب اس نے نیت میں اضافہ کر لیا ہے، جو وہ اصل نیت کے الفاظ ہیں وہ کون سی کتاب میں؟ کہتا ہے بھابی یہ گستاخ انہوں کٹ دیو مسیتوں تو دین خراب کرنا آیا ہے.
بھائی آپ ہمیں جو مرضی کہیں، ہمارا سوال باقی رہے گا، آپ کا یہ عمل حدیث رسول سے ثابت ہے، وہ حدیث ہمیں سنا دو۔ ہم بھی میلاد منائیں گے، ہم بھی چرچوں میں جا کے کیک کاٹیں گے، ہم بھی مندروں میں جا کے کیک کاٹیں گے، آپ یہ ثابت کر دو، ہم بھی گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھیں گے، حدیث دکھا دو، ہم بھی ختم دلوائیں گے، ہم بھی تیجا۔ ساڈا دل نہیں کرتا 11ویں شریف دی کھیر گور کھان نو، ساڈا نہیں جی کرتا، ساڈے ٹھڈ نہیں لگا، یہ سارا کچھ کریں گے، لیکن ہم جنت کی نعمتوں کی وجہ سے دنیا کی یہ جھوٹی نعمتوں کو ٹھوکر مار چکے ہیں، ہم وہی کھائیں گے جس کی مصطفیٰ نے ہمیں اجازت دی ہوگی۔ یہ ہمارا سوال۔ اہل الحدیث دنیا کے ہر دور میں وہ ایک بندہ بھی ہو تو غالب رہے گا، دلیل کی بنیاد پہ، کہ دلیل یہ ہے قال اللہ و قال رسول سے ہمیں ثابت کر دو، ہم قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے دیں گے، ہم کنڈے کروا لیں گے، ہم تیجا کروا لیں گے، ہم ساتواں کروائیں گے، ہم برسی کروائیں گے، ہم میلاد منائیں گے، ہم سارے کچھ کریں گے، ہم پٹاخے بجائیں گے، لیکن دلیل تو دو۔ لیکن اہل حدیث غالب رہیں گے، بدعتی اپنی بدعت کی کوئی دلیل نہیں دے سکیں گے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پہ غالب رہے گی، جو ان کو رسوا کرنا چاہے گا، نقصان دینا چاہے گا، نہیں دے سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے، اور وہ ایسے ہی غالب رہیں گے۔ ان کا غلبہ کس بات پہ ہے؟ دلیل مصطفیٰ پہ۔ لیکن اہل حدیثو، درد کے ساتھ ایک بات کہوں، آپ محمد کی حدیثوں کے وارث ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس نسبت کو ضائع نہ کر دینا۔ آپ اصحاب رسول اللہ کے وارث ہو، اس نسبت کو ضائع نہ کر دینا۔ اصحاب رسول اللہ وہ تھے، ایک کی ماں نے کہا تھا، بیٹا میں ریت میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی، مجھے بچانا ہے تو محمد کو چھوڑنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا تھا، ماں میں نے ایک ماں کے بطن سے جنم لیا ہے، آپ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، کاش میری ایک مائیں نہ ہوتی، 100 مائیں مجھے جنم دینے والی ہوتی، اور وہ لائن بنا کے کھڑی ہو جاتی، اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے 1 بائی 1 ساری مرنا شروع ہو جاتی۔ اللہ کی قسم 100 کی 100 ماؤں کو مروا لیتا، محمد کو نہ چھوڑتا۔ آپ وارث ہو اس نسبت کے، اس کو ضائع نہ کر دینا۔ اہل شرک کی محفلوں میں اس لیے شامل نہ ہونا کہ میر پوریوں کا اکٹھ ہے، کشمیریوں کا اکٹھ ہے، سیدوں کا اکٹھ ہے۔ کیا بات ہے اگر وہاں پہ صحابہ کی توہین بھی ہوگی، ہیں تو سارے سید نا، برادری تو ہماری ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، محمد کے ماننے والوں کی برادری کوئی برادری نہیں ہے، ان کی برادری ایک ہی پوائنٹ پر ہے، یہ محمدی ہے میرا، یہ محمدی نہیں ہے، باپ بھی ہے، بیٹھنے لگا ہے، ام حبیبہ دوڑ کے بستر کو لپیٹ دیتی ہے، بابا ایک منٹ ٹھہرنا، اس بستر پہ پاؤں نہیں، قدم نہیں رکھنے، بیٹھنا نہیں ہے، وجود نہیں رکھنا۔ جہاں دیدہ کمانڈر ابو سفیان پوچھتا ہے، بیٹا بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ کہا یہ بستر محمد کا بستر تھا، اور تو مشرک پلیت ہے، پلیت محمد کے پاکیزہ بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا، بھلے تو سگا باپ کیوں نہ ہو۔ اس نسبتوں کو ضائع نہ کر دینا کہ آپ بھی اہل شرک اور اہل بدعت کی مجلسوں میں شامل ہو جائیں۔ قوم کیا کہے گی، برادری کیا کہے گی، ناک کٹ جائے گا، پھوپھی ناراض ہو جائے گی، چچا شرک کی حالت میں مرا ہے، جنازہ نہ پڑا تو باپ ناراض ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں پوری کائنات ایک طرف کھڑی ہو کر کہے ہمارا تیرا کوئی رشتہ نہیں، اور ایک طرف محمد کھڑے ہو کر کہے فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں، تو بتاؤ وہ کون ہے جو ہلاک ہوا؟ جس سے کائنات ٹوٹی وہ ہلاک ہوگا، یا جس سے تنہا محمد ناراض ہوئے وہ ہلاک ہوگا؟ صحابی کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی میرے آقا نامدار نے دیکھی، ماتھے پہ بل پڑے، چہرہ مبارک تبدیل ہوا، غصے کے آثار آئے، اتار کے پھینک دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ مبارک ٹھنڈا ہوا، اور آپ کا وہ فرمان آپ کو یاد ہو اہل ایمان کہ اگر مومن مرد اپنے ہاتھ میں سونا پہنتا ہے گویا جہنم کا انگارہ پہنا ہوا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ختم ہو گیا تو صحابہ نے اس صحابی سے کہا، یہ انگوٹھی اٹھا لے، تیرے لیے حرام ہے، تیری زوجہ کے لیے تو حرام نہیں، گھر کی عورتوں کے لیے تو حرام نہیں۔ اے صحابہ کے وارثو،
اے محمد کریم کی جماعت کا دم بھرنے والوں، اے عظمت حدیث اور اہل الحدیث کا تذکرہ کرنے والوں، اس صحابی کا فرمان سنو، کہا اللہ کی قسم جس انگوٹھی کی وجہ سے میرے آقا کا چہرہ مبارک غصے کے آثار والا بنا تھا، جس کی وجہ سے مصطفیٰ مجھ سے ناراض ہوئے تھے، میں اس کو اپنے گھر میں کبھی داخل ہی نہیں کروں گا۔ اگر میں اور آپ سچے اہل الحدیث ہیں تو اپنی مجلسوں کو دیکھیے، اپنے پروگراموں کو دیکھیے، جہاں برادری ازم پر ہم جا کے دم توڑ دیتے ہیں۔ اور جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں سادات کی بیٹی غیر سید کے نکاح میں نہیں جا سکتی، بھلے وہ سید سینہ پیٹنے والا کیوں نہ ہو، ہے تو زیدی، نقوی، ہاشمی، ہے تو بخاری، ہم تو بس قوم مل جائے جی بس سب کچھ مل جاتا ہے۔ ارے بلال سید تھے، غلام تھے، غلام تھے بلال۔ اور صحابہ کہا کرتے تھے سیدنا ابو بکر نے سیدنا بلال کو خرید کے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ فاروق اعظم کہا کرتے تھے سیدی بلال، یہ غلام سیدی کیسے بن گئے؟ عمر فاروق کے فاروق اعظم کے سردار بلال کیسے بن گئے؟ ایمان کی بنیاد پہ۔ مسلمانوں کی کوئی برادری نہیں سوائے توحید کی برادری کے، سوائے مصطفیٰ کی محبت کی برادری کے، ساری برادری ٹوٹ جائے، میں بیٹی مشرک کے نکاح میں نہیں دوں گا، میں مشرک کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، میں مشرکہ لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گا، میں ان کے اہل شرک کی مجلسوں میں نہیں جاؤں گا، وہ مجلسیں جو محمد نے برپا نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری برادری میرا، پنجابی میں کہتے ہیں حکا پانی وکھرا کر دینا، پانڈے وکھرے کر دینا، پوری برادری مجھے نکال دے، کک آؤٹ کر دے، میرا شجرہ نسب چھین لے، میں کہتا ہوں سب کی ناراضگی قبول ہے، محمد کے ماتھے پہ پڑے ہوئے بل منظور نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کا عقیدہ ہے، اگر یہ آپ کا منہج ہے، اگر یہ آپ کی سوچ ہے، اگر یہ آپ کے جذبات ہیں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، رب محمد کی قسم آپ محمد علیہ السلام کے دین کے سچے پیروکار ہیں۔ اور اگر مجھے کہنے دیجئے، اگر آپ کے رسول آپ کی بیوی سے ہار جائے، آپ کے رسول آپ کی قوم سے ہار جائیں، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جرگے کے فیصلے سے ہار جائے، اور آپ نبی کو ہرا کے بیوی کی بات کو اونچا کر دو، تو دل میں جھانک کے سوچنا کہ آپ کے دل میں بھی مصطفیٰ کا پیار ہے۔ ایک صحابی نابینا تھے، ان کی ایک لونڈی تھی، میرے پیارے نبی کی توہین کیا کرتی تھی۔ اس لونڈی میں سے پھول جیسے دو بیٹے تھے اس صحابی کے۔ اس صحابی نے ایک دفعہ منع کیا، دو دفعہ منع کیا، وہ منع نہیں ہوئی۔ ایک رات دوبارہ اس نے زبان دراز کی، وہ نابینا صحابی برچھی لے کے اس کی طرف دوڑے، اس کے سینے پہ بیٹھ کے برچھی اس کے سینے میں ماری۔ اس وقت تک اس پہ زور ڈالتے رہے جب تک اس کی روح پرواز نہ کر گئی۔ چرچا ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، آپ کھڑے ہوئے، کون ہے جس نے یہ کام کیا، کھڑا ہو جائے۔ وہ نبی نے صحابی کانپتے ہوئے کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لونڈی تھی میرے دو پھول جیسے بچوں کی ماں تھی، مجھے بڑا پیار تھا، لیکن آقا کیا کروں؟ وہ آپ کی شان میں توہین کے جملے کہا کرتی تھی۔ آقا میں نے اپنے دو بچوں کی ماں کا گلا اپنے ہاتھ سے کاٹا ہے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کر دیں، لیکن میں آپ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اس کا خون رائے گاہ ہے، کوئی چونچ لڑانے والا چونچے نہ لڑائے، کوئی زبان نہ کھولے، اس نے میری توہین کی تھی اور میرے صحابی نے اس کو قتل کیا، خون اس کا برباد اور رائے گاہ ہو گیا۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ راستہ پیارے بھائی۔ اللہ کے لیے اپنی مجلسیں، اپنی رشتہ داریاں، اپنے تعلقات نئے سرے سے اس کو دوبارہ چیک کریں، نئے سرے سے کھنگالیں، نئے سرے سے سیٹ کریں، اور اپنی برادری میں کہہ دیں آپ کے ہاں شادی ہوگی، اگر میرے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جائے گا، وہاں ڈھول گانے باجے فلمیں مخلوط اجتماع، وہاں رسمیں، مہندی کی رسم، ابٹن کی رسم، جوتی چرائی کی رسم، کنڈا پکڑائی کی رسم، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہوں گی۔ میں آپ سے منہ موڑ سکتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ نہیں موڑ سکتا۔
آج سے یہ فیصلہ کریں، اللہ کی قسم آپ کے دل میں ایمان کی ایسے بہار آئے گی کہ آپ صحابہ کی زندگی پہ چلنے والے انسان بن جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، توحید پہ رکھے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، عمل کرنے والا، بیان کرنے والا، نشر کرنے والا بنا کے رکھے۔ یہ دین مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہمیں جنت الفردوس میں محمد کریم کا پڑوس عطا فرمانا۔ اللہ ہماری گناہگار آنکھوں نے اس دنیا میں اپنے حبیب کا دیدار نہیں کیا، اپنے حبیب کے دور کو نہیں پایا، لیکن اللہ تجھے تیرے ناموں کا واسطہ ہے ہمیں قیامت کے دن محمد کے پڑوس سے محروم نہ کرنا۔ اللہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو تو ان کو جنت کی سب سے بڑی نعمت سے نوازے گا، اور وہ جنت کی سب سے بڑی نعمت جس کے مقابلے پہ جنت کی ساری نعمتیں کمزور پڑ جائیں گی، مولا تیرے پیارے چہرے کا دیدار ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ان پیاروں میں شامل فرما دینا جو جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں بیٹھ کے تیرے چہرے کا دیدار کریں گے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں دین کا خادم بنا لے۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ کی تحریک میں ہمارے مال، ہماری جان، ہماری زبانیں، ہمارے قلم، ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم مر کے جب اس قبر میں جائیں تیرے دین کی خدمت کی وجہ سے تو راضی ہو کر ہماری ان قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ ہم جانتے ہیں قبریں یا جہنم کے گڑھے ہیں یا جنت کے باغ ہیں، اسی لیے تیرے حبیب نے ہمیں بتایا ہے کہ مردے کو جلدی دفن کیا کرو، اگر وہ جنتی ہے تو اس کی جنت میں پہنچا دو، اگر وہ برا ہے اس گندگی اور بوجھ کو اپنے کندھوں سے پھینک دو۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، اللہ ہمیں صحابہ کی سیرت پہ چلنے والا بنا دے، مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت، اہل بیت رسول کی محبت، اصحاب رسول کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، یہ ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔